جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کا لائق صرف اور صرف تنہا یکتا وہی ہے، شہنشاہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم علیہ الصلوات والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم تیسرے پارے سورۃ آل عمران میں سے ایک آیت کریمہ، اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے یہ بات کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو رب العالمین کی محبت کے لیے تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا، تمہارے لیے اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو، اپنی رضا کو نازل فرمائے گا، اس کا اعلان فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامعہ میں سے 2539 نمبر خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوثق عر الایمان، ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا بلند ترین رتبہ یہ ہے، ایمان کی بلند ترین سطح یہ ہے، الموالات فی اللہ والمعاد فی اللہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو بلند ترین سطح پر لے جائے، تو اس کو چاہیے الموالات فی اللہ، کہ اس کی جس سے بھی دوستی ہو، جس سے بھی محبت ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور فرمایا والمعادات فی اللہ، اور اس کی اگر کسی سے دشمنی ہے، ناراضگی ہے، وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور فرمایا والحب للہ، محبت بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ والبغض فی اللہ عز وجل، اور بغض، ناراضگی، ناپسندیدگی بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات عزت والی ہے، جلال والی ہے، اکرام والی ہے، تکریم والی ہے، محبت والی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لائق ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے اخلاق میں، کردار میں ان چیزوں کو پیدا فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ الاخلاق الطفل المسلم، اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار، ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس موضوع پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے ہونہار طلباء میں یہ اخلاق اور یہ کردار اور یہ افکار اور یہ تربیت
پیدا ہو جائے کہ یہ چلتے پھرتے دین پر عمل کرنے والے ہوں، اور انہی سے جب ہماری گھروں کی صورتحال بدلے گی، گلی محلے کی صورتحال بدلے گی، تو تربیت کی وجہ سے جو ہمیں معاشرہ نظر آئے گا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا معاشرہ نظر آئے گا۔ محترم سامعین کرام، تو مسلمان بچوں کے اخلاق میں ایک چیز ہم نے یہ پیدا کرنی ہے، الحب فی اللہ، کہ بیٹو ہمارے بچوں یاد رکھو ہم نے کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ کسی کے مال اور دولت کے لیے اس سے محبت نہیں کرنی، کسی سے اس کی خوبصورتی اور خاندان کے لیے محبت نہیں کرنی، کسی کی عزت کو اور اس کے وقار کو دیکھ کر، اس کے مقام کو دیکھ کر اس سے محبت نہیں کرنی۔ اس سے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں محبت کے اور ناراضگی کے، دشمنی کے معیار بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس نے مجھے فلاں چیز نہیں دی لہذا میری اس کی دشمنی چل رہی ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں یہ بھی ذمہ دار ہے، مقابلہ بن گیا ہے لہذا میری اور اس کی دشمنی ہے، میں بھی مالدار ہوں اس کے پاس بھی 4 پیسے آ گئے ہیں لہذا میری اور اس کی دشمنی کا نظام چل رہا ہے، میں خوبصورت ہوں اور اس کی رنگت میری جتنی خوبصورت نہیں لہذا میری اس کی دشمنی ہے۔ ہمارے ناراضگی کے، دشمنی کے معیار اور ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی جو تربیت کرتا ہے اس میں محبت کے، عداوت کے اور نرمی کے، پیار کے جو معیار ہیں وہ اور ہیں۔ وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق عری الایمان، ایمان کی بلند ترین سطح یہ ہے، ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے، الموالات فی اللہ، کیا میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو ہماری محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جب اللہ تعالی کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی جناب جبریل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جبریل زمین پر فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی محبت کا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے جناب جبریل علیہ السلام سے تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر فلاں بندہ ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، پھر جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اہل زمین کے دل میں اس بات کو پیدا فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور اس کی اگر آج کے زمانے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور مثال کو سمجھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں، لیکن اللہ تعالی نے ان کی دین کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو امام کعبہ کو ملے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے ان محدثین سے ملے ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار ساتھیوں کو ملے ہیں، لیکن ان کی محبت کتنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اہل زمین کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بن دیکھے بن ملے اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس سے محبت کرنا بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو محترم سامعین کرام، مسلمان بچوں کے اخلاق میں اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کے رضا کے لیے کرنی۔ اور دیکھیے حدیث کا دوسرا حصہ والمعادات فی اللہ، اور جس سے دشمنی کرنی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے عتبہ اور شیبہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکر کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سے بڑی سخت نفرت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے دشمن تھے، انبیاء کے دشمن تھے اور صحابہ کے دشمن تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، اللہ کے دین کے ماننے والوں کے دشمن تھے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کی دشمنی۔ ہم ان سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، بے شک ہم نے ان کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، ملاقات نہیں کی، کیونکہ ان کی دشمنی کا اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی جائے۔ تو ہم جس سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے اس امت کی رہنمائی اس انداز سے کی ہے۔ فرمایا، صحیح مسلم کی 2626 نمبر حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے صحابہ یاد رکھو معمولی سے عمل کو بھی تم نے حقیر نہیں جاننا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی تم نے حقیر نہیں جاننا۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں کیوں کروں۔ کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی نیکی کو بھی تم نے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اور اگر کوئی چھوٹا سا عمل کر رہا ہے، کوئی مسلمان بڑا بوڑھا جوان بچہ خاتون بچی کوئی بھی کوئی چھوٹا سا عمل کر رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ نہیں کہنا لو جی یہ کون سا عمل ہے، انہیں چھوٹے چھوٹے عمل کیتی جاندے ہو تسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، معمولی سے عمل کو بھی تم نے حقیر نہیں جاننا۔ اور آگے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے کہ تو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ اللہ اکبر، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اور اگر ہم جب اپنے ایک دوسرے
سے ملتے وقت اپنے چہرے کو کشادہ کر لیں اور اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور اپنے دل کی سختیوں کو نرم کر لیں اور مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ملیں۔ تو مسکراہٹ کے ساتھ کتنا خرچ آتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہر شخص سامنے سے مسکرا سکتا ہے، اپنی سختی کو ختم کر سکتا ہے، غصے والے چہرے کو وہ ہنسنے والے چہرے میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اس عمل میں اس کا کوئی بھی خرچہ نہیں آتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بھائی کو خوش چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی، اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، یعنی کہ ہم اس امت کی تربیت کی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم جب اپنے بچوں میں محبتوں کو بانٹیں گے، ان کی تربیت اس انداز سے کریں گے، ان کے ساتھ معاملے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں گے، ان کے کردار کو اچھا بنائیں گے، تو اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، دشمنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور جب بھی تم نے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، کسی عزیز سے ملنا ہے، رشتہ دار سے ملنا ہے، تو کھلے چہرے کے ساتھ، کشادے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اور بیٹے یاد رکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ تو پھر کبھی بھی ہمارے بچے جھگڑالو نہیں ہوں گے، دشمنیاں لینے والے نہیں ہوں گے، ناراضگیاں بانٹنے والے نہیں ہوں گے۔ اور انہی بچوں کی جب تربیت ہوگی، جوانی کی دہلیز پر پہنچیں گے، تو معاشرے کے خوبصورت ترین چلتے پھرتے قرآن و سنت کی روشنی کو بکھیرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہمارے بچے ہوں گے۔ تو پھر حقیقی ریاست مدینہ کی شکل دیکھنے کو ہمیں ملے گی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ذکر اللہ، مسلمان بچوں کے اخلاق میں اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ بیٹو ذکر اللہ، اپنی زبان کو گانوں کی بجائے، گنگناہٹ کی بجائے اور گالیاں نکالنے کی بجائے، فضولیات منہ سے نکالنے کی بجائے، ہم نے اپنی زبان سے جب بھی کوئی الفاظ اور کلمات نکالنے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے کلمات نکالنے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی ہے، 3075 نمبر حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا، اے میرے صحابہ یاد رکھو تمہاری زبان جب بھی تر ہو، جب بھی تر ہو، جب بھی بولے، جب بھی ذکر کرے، من ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے ذکر کے ساتھ، جو عزت والا ہے، جو جلالت والا ہے، جو بڑے پیار والا ہے، جو بڑے غصے والا ہے، جو بڑے روب والا ہے، اس کے نام کے ساتھ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے کبھی گالیاں نہیں نکالیں گے، کبھی بدزبانی نہیں کریں گے، اور کبھی بھی وہ اپنی زبان سے اونٹ پٹانگ نہیں نکالیں گے، گناہوں کی طرف اور گانوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس مجلس میں ہم آخری حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مسلمان بچوں کے اخلاق کو بنانے کے لیے، ان کی کردار سازی کرنے کے لیے یہ عمل بھی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے راستوں میں جو تکلیفیں ہیں چلنے والوں کے لیے، جو راہ گزر ہیں ان کے لیے، راہگیروں کے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو راستے سے دور کرنا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 2472 نمبر حدیث ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فاخذه فشکر اللہ له فغفر له۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹوں والی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، وجد غصن شوک، خاردار کانٹوں والی ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، فاخذہ، اس نے اس کو پکڑا اور راستے سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ عمل ہے اس شخص کا جو راستے سے گزر رہا تھا۔ بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ، اللہ تعالی نے، اللہ کی ذات بابرکت نے، اللہ عز و جل نے اس بندے کا شکر ادا کیا۔ کس نے شکر ادا کیا؟ اللہ اس بندے کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں صرف انسان ہی ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے اس بندے کے اس عمل کو پسند کیا، اور اللہ تعالی نے اپنے اس بندے کے اس عمل کا شکر ادا کیا، اور کیا کیا؟ فغفر لہ، اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، راستوں میں رکاوٹیں بنانے والے ان کے لیے پھر کتنی بڑی بات ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو ختم کرنے والا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو ختم کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو تکلیفیں لوگوں کے لیے بنائے پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، کچھ چیز ایسی ہیں جو ہماری تربیت اور اخلاق کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابھی نئے راستے بنے ہیں، جب یہ راستے بنے ہیں، بچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے اور جوان اتنی تیزی سے، اتنی زور سے گاڑی کو چلاتے ہیں اس پر کہ ڈر لگتا ہے کہیں گر کر یہ خود ہی اپنا نقصان نہ کر لیں۔ اس کے لیے سپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو سپیڈ بریکر ہیں یہ اس تکلیف میں شامل نہیں ہیں، یہ تو بلکہ اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کو توڑے گا، ہڈیوں کو توڑے گا، اپنی گاڑی کا نقصان کرے گا، جسم کا بھی نقصان کرے گا، مال کا بھی نقصان کرے گا۔ اس لیے بنائی ہے کہ راستے سے گزرے تو آرام سے گزرے۔ اچانک کوئی آگے آ جاتا ہے، دروازوں کے آگے سے یہ راستہ گزر رہا ہے، اچانک کوئی دروازے سے نکلے اور آگے اس کو کوئی لگ جائے اتنی تیز سے گزرنے والا، تو دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تو نقصان سے بچانے کے لیے یہ سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں، وگرنہ یہ راستے میں تکلیف والی بات نہیں ہے۔ راستے کی تکلیف کیا ہے؟ راستے کی تکلیف یہ ہے کہ 12 فٹ کا راستہ ہے، اتنا بڑا گٹر بنا دو اور اتنی بڑی کھڑی بنا دو گھر کی دہلیز کہ راستہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے، یہ تکلیف ہے۔ اس راستے میں تم کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دو جس سے لوگ مشکل سے گزرتے ہوں اور گزرنا محال ہو، یہ تکلیف ہے۔ یا راستے میں تم کانٹے بکھیر دیتے ہو، یا ادھر سے لے کر گزر رہے تھے اور تم نے اس کی احتیاط نہیں کی اور راستے میں گر رہے تھے، لوگوں کے پاؤں میں لگ رہے تھے، گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہو رہے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، یہ تکلیف ہے۔ اور جو اس تکلیف کو راستے سے ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کا شکر بھی ادا کیا اور اس کو معاف بھی فرما دیا۔ تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے بچوں کے اخلاق میں، کردار میں، تربیت میں پیدا کرنا ہے، تو یقیناً پھر جو ہماری نئی نسل ہوگی، یہ بچے جب جوان ہوں گے، یہ اپنے راستوں کو کشادہ اور کھلا رکھیں گے، کسی کے لیے تکلیف دہ چیز وہاں نہیں بنائیں گے اور نہ بننے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں میں تمام ان کردار کو، اخلاق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے